آج کسی نے طنز کیا تبلیغ والوں پر نا. مجھ سے بہت سے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، میں سب سے زیادہ متاثر پتہ ہے کس سے ہوتا ہوں؟ جب کوئی آتا ہے نا کہ 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، 1 سال کی جماعت میں نکلا ہوا ہوں، تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. آج کل اردو میں تو آج کل ہو نہیں رہا نا، جو بھی ہو رہا ہے انگلش میں ہی ہو رہا ہے، تو ان کو دیکھ کے دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے. وجہ اس کی یہ کہ سفر کی ٹینشن میں جانتا ہوں کتنی ہوتی ہے. میرے لیے ایک دن گھر سے باہر رہنا سفر میں مجھ پہ بہت شاق گزرتا ہے، بہت ٹینشن ہوتی ہے، چاہے کتنا ہی اچھا سفر ہو، یورپ ہی کا سفر کیوں نہ ہو. وہ میری ایک تقریر بڑی مشہور ہو گئی، میں یورپ گیا تھا 1 مہینے کے لیے، 15 دن میں آ گیا، تو بڑی مشہور ہو گئی. لوگ تو جاتے ہیں کہ یورپ جا رہے ہیں 15 دن کے لیے جائیں گے تو 6 مہینے تک نہیں آنے کا دل چاہتا ان کا. تو جاتا ہوں، ٹریولنگ بہت کرتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو انسان کو گھر میں سکون ہوتا ہے اپنے جگہ پہ، کیونکہ ایک روٹین ہوتی ہے انسان کی، سفر میں وہ ساری روٹین آؤٹ ہو جاتی ہے، نیند بھی خراب. تو سفر ایک بہرحال ایک ٹینشن ہے. ہاں جو گھر سے بیزار ہو اس کو سفر میں مزہ آتا ہے، بھاگنے کا موقع مل گیا. تو کیوں بیزار ہے بھائی تو گھر کے اندر؟ کیا پرابلم کیا ہے تیرے گھر میں؟ مسئلہ کیا ہے جو تو گھر سے بیزار ہے؟ اچھا بعض دفعہ مجھے پتا ہوتا ہے سفر میں ٹینشن ہوگی، پھر بھی سفر کیوں کرتا ہوں میں؟ ٹینشن اٹھاؤ نا تو پھر گھر کی قدر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے مجھے جب پتا چلتا ہے نا 7 مہینے کی جماعت میں نکلا ہوا ہے، 1 سال کے لیے نکلا ہوا ہے، چلے کے لیے نکلا ہوا ہے، بھائی تیرا بڑا حوصلہ ہے یار، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دینا. جبکہ تبلیغ کے سفر میں تو کوئی انٹرٹینمنٹ ہے ہی نہیں، انٹرٹینمنٹ لیس سفر. وہی 6 نمبر سننے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، علماء کا اکرام، علم و ذکر، یہی سننا ہے نا انہوں نے. اور نماز پڑھنی ہے، دعوت دینی ہے. دعوت میں بھی کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہے کہ بعض خطیب ایسی تقریریں کرتے ہیں آدمی کہتا ہے کرتا رہے بھائی. تو دعوت بھی سمپل بھائی، دین آئے گا، محنت سے آئے گا، دین ہمارے اندر آ جائے، پوری دنیا میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہو رہی ہے. کوئی لمبے چوڑے، کوئی بہت زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اٹریکٹیو بات ہو گئی. سیدھی سی بات جو پیغمبروں کی دعوت ہوتی تھی. نوح علیہ السلام نے کہا نا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا. نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کوئی بہت ٹیکنیکل تقریریں نہیں ہوتی تھیں. پیغمبروں کی دعوتیں آپ قرآن میں دیکھو بہت سادہ تھی. مصیبت یہ ہے کہ اس سادہ چیز کو چھوڑ کر ہم زیادہ پیچیدگیوں میں پڑ گئے ہیں. میں جو کئی ہفتوں سے بیان میں ایک لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا، قرآن کی جو بیسک دعوت ہیں وہ تو 4-5 دعوے ہیں قرآن کے. توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے. رسالت کا کیا مطلب؟ توحید کا مطلب جو تبلیغ والے بتا دیتے ہیں آسان لفظوں میں. ایک تو توحید جو علماء ایکسپلین کرتے ہیں وہ تو ایک مدرسوں میں کہ ما فوق الاسباب اختیارات، یہ سمجھنا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس ہے تو یہ شرک ہے. تبلیغ والے اس کو دیسی سٹائل میں بیان کر دیتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر اللہ سے ہونے کا یقین نہ ہو. ختم نبوت کا عقیدہ علماء جب بیان کریں گے تو تھوڑا علمی انداز سے. تبلیغ والے کیسے بیان کریں گے ختم نبوت؟ تبلیغ والے ایسے بیان کریں گے بھائی اللہ کے حکامات کو نبی کے طریقے پہ پورا کرنا. نبی کا مطلب صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کے علاوہ کسی اور کا طریقہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی بھی آ جائے. موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے نا تو کس کو فالو کرتے آج؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ آ گیا اس میں. توکل اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، علماء کے اس پہ بیانات ہیں، بالکل ٹھیک ہیں وہ، لیکن عوام کا جو سادہ اسٹائل ہے عوام کو سمجھانے کا، اللہ سے ہونے کا یقین، غیر سے ہونے کا. کامیابی کے نقشوں میں اللہ ناکامی پیدا کر دیتا ہے، ناکامی کے نقشوں میں اللہ، یہی تو توکل ہے بھائی. نظر آئے گا ناکامی کے اسباب ہیں، لیکن اللہ ان اسباب میں کیا کر دے گا؟ کامیاب بنا دے گا. اللہ کے پاس ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، بچ گئے. پچھلے ہفتے تو میں نے پورا بیان اس پہ کیا تھا نا. لوگ کہتے ہیں فضائل اعمال میں شرک ہے. اگر شرک ہوتا تو تبلیغ والوں سے بڑا توحید پرست تو ہم نے دیکھا نہیں بھائی. وہ تو یہ تو ہوتا ہے کہ ہمیں شکایت ہوتی ہے توکل میں بعض دفعہ غلو کر دیتے ہیں، یعنی اسباب کی بالکل ہی نفی کر دیتے ہیں. تو توحید میں غالی تو کہا جا سکتا ہے کہ بالکل ہی اسباب کی نفی کر دی. بعض لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ کرنا ہی، دکان پہ تالا ہی نہیں ڈالنا اللہ پہ. ہمارے ایک دوست تھے تبلیغ میں لگا کر رہے ہیں، مسالہ زیادہ لگ گیا. جیسے وہ جونپور کے قاضی بن جاتے ہیں نا بعض لوگ، مسالہ زیادہ لگ گیا تھا نا. جونپور کا قاضی بن گیا تھا ایک آدمی، تو ان کو مسالہ زیادہ لگ گیا. اب ہمارے استاذ ایک عالم بیٹھے ہوئے ان کے پاس، وہ کہنے لگے کہ حضرت اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا. ہمارے استاذ کو شرارت سوجی تھوڑی سی. انہوں نے کہا اگر بجلی کے اس میں ہاتھ دو سوئچ میں اور بٹن دبا دو تو اللہ سے ہوگا، کیا ہوگا پھر؟ یعنی انہوں نے کہا مرو گے کہ نہیں مرو گے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو مریں گے، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں مریں گے. بات بالکل صحیح ہے. انہوں نے کہا اچھا کسی میں اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو تو وہ ساکٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹن دبا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جب اللہ پہ بہت زیادہ توکل ہو جائے نا کسی کا تو وہ بجلی کے ننگے تار کو بھی پکڑے گا، اس کو کرنٹ نہیں لگے گا. ہمارے استاذ نے کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ ہمیں مسالہ زیادہ لگ گیا کیا؟ جتنا بھی توکل ہو اللہ پہ، جب بجلی کی ننگی تار کو پکڑیں گے نا تو مریں گے. خوب سمجھ لیں، ایسا نہ ہو آپ کا ایمان بہت بن گیا اب آپ نے کھمبے سے گلے لگا رہے ہیں جا کے، کیونکہ مجھے اب اللہ پہ یقین آ گیا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے
نہیں ہوتا, لہذا بجلی کے کھمبے سے میں چپک کے بھی کھڑا ہوں, کیونکہ کراچی میں برسات کے موسم میں بجلی کے کھمبے کے اگر آپ قریب گئے تو کھمبا آگے بڑھ کے گلے لگائے گا آپ کو, چاہے آپ کا سال لگا ہوا ہو, چاہے چلے پابندی سے لگ رہے ہو, کھمبا نہیں دیکھتا کہ اس کا سال لگا ہوا ہے یا اس میں توکل ہے یا نہیں. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے استاذ نے کہا توکل کا یہ مفہوم نہیں ہے, تو انہوں نے کہا وہ جو تھا کہ وہ زہر کا پیالہ پی لیا, خالد ابن ولید کا ایک واقعہ مشہور ہے نا, وہ فلاں نے یہ کرامت, تو انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک اللہ کی طرف سے بعض دفعہ کسی ولی کے دل میں الہام ہو جاتا ہے, یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے. اس الہام اتنا یقینی ہوتا ہے کہ اس ولی اللہ کو پتا ہوتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا. تو اگر ایسا الہام کسی کو ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا تو پھر وہ اللہ پہ توکل پہ کر لیتا ہے, لیکن نارملی اس کا توکل سے تعلق ہی نہیں ہے. جیسے ایسے واقعات ہے نا, کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا, تو ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں, کچھ نہیں جلے, تو یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا اللہ پہ بہت توکل ہے تو آپ نے پتا چلا جی کڑائی میں ہاتھ ڈال دیا کہ مجھے چونکہ اللہ سے ہونے کا یقین ہے لہذا میں ہاتھ ڈالوں گا کڑائی میں. تو نہیں, جتنا بھی اللہ سے ہونے کا یقین ہو کڑائی جلائے گی آپ کو, کیونکہ اللہ سے ہونے کا یقین کا مطلب یہ تھوڑی کہ کڑائی جلائے گی نہیں. اللہ کہے گا مجھ سے ہوتا ہے تو کڑائی جلائے گی, تو میرے آرڈر سے جلائے گی نا. اس میں ایسی کون سی بات ہے. جو ہم تکے بناتے ہیں کوئلے پہ تو اس میں گوشت رکھیں تو بھی تکا بنے گا, انسان کو پھرو دیں تو بھی کیا بنے گا, تکا ہی بنے گا اس کا. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے بچا لیا وہ تو اللہ نے معجزاتی طور پہ بچا لیا, ان کے پاس تو بچنے کا آپشن ہی نہیں تھا نا. ابراہیم علیہ السلام اپنی مرضی سے تھوڑی جا رہے تھے آگ میں, لیکن اپنی مرضی سے آگ میں چھلانگ لگانا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ بچا لے گا, خودکشی کا گناہ ہوگا. اگر چھلانگ لگا لی تو مرو گے اور خودکشی کا گناہ ہوگا. ہاں اگر اللہ نے کسی کے دل میں الہام کر دیا, اور اتنا قوی الہام کہ جیسے حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی, اللہ کی ولی تھی, لیکن جبریل جب انسانی شکل میں آئے تو ان کو اشکال ہوا, لیکن جب انہوں نے بتایا کہ میں جبریل ہوں تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے القاء کر دیا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں, یہ فرشتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. تو یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, لیکن دوسرے کے لیے پھر بھی وہ حجت نہیں ہے. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹوں تو قرآن کے جو چند مخصوص احکامات ہیں نا بہت سادہ ہیں. تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے دعوت اور تبلیغ کو بہت آسان اور سادہ بنا کے پیش کیا کہ ایک گاؤں دیہات کا آدمی جس کو الف بے بھی نہیں آتی اس کو بھی سمجھ میں آئے, اس کو بھی پتا چل جائے کہ مجھے بننا کیا ہے. اور یہی پیغمبروں کا طریقہ تھا. آپ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں, ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, اے اللہ میں نے دن اور رات اپنی قوم کو پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. آگے وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. آگے کیا ہے, ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا. آگے کیا ہے, حالانکہ میں فجر میں روز پڑھ رہا ہوتا ہوں یہ, اعلنت لهم واسررت لهم فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. یہاں سے دعوت کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ بھئی تم اس اللہ کو کیوں نہیں مانتے جس نے تمہیں مختلف مرحلوں میں پیدا کیا ہے, پہلے مٹی, پھر منی کا قطرہ بن گئے منی, پھر ماں کے پیٹ میں جا کے جمع ہوا خون بن گئے. یہ کیسے تغیرات ہیں, کوئی میچنگ نہیں ہے مٹی میں اور اسپم میں, کوئی میچنگ ہے. اب سائنسدان تو بیٹھ کے وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا بیٹھ, لیکن جس کو اللہ پہ ایمان لانا ہے نا اس کے لیے اتنی دلیل کافی ہے. یار کیا سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں مٹی کے اندر کہ جب وہ ماں باپ مٹی سے بنی ہوئی خوراک کھاتے ہیں تو اس کے اسپم بننا شروع ہو جاتے ہیں. عجیب چیز بن رہی ہے بالکل, اور وہی اسپم ماں کے رحم میں جاتے ہیں تو وہ بلڈ میں چینج ہو جاتا ہے. چلو یار یہ اتفاق ہو رہے تھے, اتفاق سے ہونے والی چیزوں کے ریزلٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوتے کہ وسیم بھائی پیدا ہو رہے ہیں, غفار بھائی پیدا ہو رہے ہیں, سبکتگین پیدا ہو رہا ہے. یہ رزلٹ کیا آ رہا ہے, یہ جو اتفاق ہے نا, آپ کو پتا ہے نا, جو ابھی میں پھر میں ایتھیزم کے خلاف تقریر شروع کر دیتا ہوں, میرا یہ ٹاپک نہیں لیکن تھوڑا سا بولنا پڑے گا مجھے, کہ جب تک اللہ دماغ میں بیٹھے گا نہیں کھوپڑی میں بات آئے گی. یہ جو کہتے ہیں لا آف چانس, تو چانس ہی اردو میں ہم کہتے ہیں, فی الحال میں چانس ہی کہہ دیتا ہوں. اب جیسے ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ ہم تو جنوری کہتے ہیں نا بھائی, فروری جنوری, ہماری زبان سے فروری آسانی سے نکل جاتا ہے. اب جیسے عربی لوگ ہیں فبرائی کہتے ہیں فروری کو, یونیو جنوری کو. تو ہر زبان جب کسی بھی لفظ کو قبول کرتی ہے نا تو اس کو کاٹ چھانٹ کے لیتی ہے, وہ اپنے حساب سے ایڈجسٹ کرتی ہے کہ ہمارے ہاں اس کی جو پروننسیشن ہے وہ کیسے ہو سکے, اس کا تلفظ کیسے ہوگا. تو یہ ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ جب بھی وہ کسی دوسری زبان کے لفظ کو گود لے گی تو وہ ایز اٹ از نہیں لیتی کبھی بھی, وہ اپنے حساب سے کیا کرتی ہے, اس میں قط و برید کرنے کے بعد نا اس کو کاٹ چھانٹ کے وہ لے کر آتی ہے. تو پھر وہ دوسری زبان میں جا کے, جیسے پیٹرول ہے, اب میں نے پیٹرول ڈلوانا تھا, میں نے کہا بھائی اتنے لیٹر پیٹرول ڈال دے, مجھ سے پیٹرول ہوتا ہے پیٹرول نہیں ہوتا. اب میں نے کہا ہم لوگ کیا, یہ دیکھ یہ پیٹرول ہوتا ہے, یہ دیکھ رہا ہے یہ پیٹرول ہے. تو کوئی لفظ جب کسی زبان میں چلا گیا نا, جب تک گیا نہیں ہے تو پھر تو اسی اسٹائل سے بولنا چاہیے جو اس زبان میں ہے. لیکن جب آپ کی زبان نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا دیا تو پھر آپ کی اہل زبان جس طرح سے بول رہے ہیں اس طرح بولنے میں کوئی حرج
نہیں ہے. خیر, تو ایک ہے لا آف چانس, اتفاق سے چیزوں کا وجود میں آنا. جیسے آپ جا رہے تھے اور اوپر دیکھ کے جا رہے تھے, آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے. کراچی میں آپ نے دیکھا گٹر کا ڈھکن بند ہے, تو آپ نے ٹرائی کیا کہ میں اوپر دیکھ کے چلتا ہوں. آپ اوپر دیکھ کے جا رہے ہو, ایک چور آیا گٹر کا ڈھکن چوری کر کے لے گیا. ابھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی آئی ہے, ایک چور کراچی میں گٹر کا ڈھکن چوری کر رہا ہے, تو گھڑام سے آپ نیچے گرے. حالانکہ نہ چور کی یہ نیت تھی, نہ آپ کی کوئی خودکشی کی نیت تھی. آپ تو ویسے ہی کچھ کوئی کبوتر دیکھ کے جا رہے تھے کسی کا, یا کوئی کھمبا اوپر کچھ دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے. آپ نے تو دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے یہ گٹر کا ڈھکن کیا ہے, یہ ڈھکا ہوا ہے. تو نہ چور کی یہ نیت تھی نہ آپ کی نیت تھی, لیکن بائی چانس آپ کی ڈیتھ ہو گئی, آپ گر گئے. ہوتا ہے نا یار, یہ اتفاق سے, کیا کہتے ہیں بھائی, یہ کیا ہو گیا, یہ اتفاق سے ایسا ہو گیا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. یہ بہت مشہور لفظ ہے, یا حسن اتفاق دیکھیے کہ آپ کا تذکرہ چل رہا تھا اور آپ ہی سامنے آ گئے. میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے, لوگ بیان سن رہے ہوتے ہیں میرا, میں سامنے سے گزر جاتا ہوں, یوں یوں کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں حسن اتفاق ہے بھائی, آپ کا بیان سننے تھے, بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے, اپنے آپ کو یوں یوں کر کے مار رہے ہوتے ہیں کہ سو تو نہیں رہے, نیند تو نہیں, خواب تو نہیں دیکھ رہے. تو یہ اتفاقات دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر یہ کائنات خود سے بنی ہے میرے بھائی, اتفاق سے بنی ہوگی, تو پتہ ہے آپ کو ایک سائنسدان کیا کہتا ہے, فرانس کا ایک سائنٹسٹ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہماری جیب میں 10 سکے ہوں نا, 10 سکے, یہ مثال بہت خاندانی ہے, اس کو سمجھو اچھی طریقے سے. میں نے اپنی جیب میں پرچیاں ڈالیں 10, ایک پہ لکھا 1, دوسری پہ لکھا 2, تیسری پہ